ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، ان نمبرات کو نوٹ کر کے پروگرام میں کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں اور حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں اور اپنا جواب ٹی وی پر سن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ اور سب سے پہلے آج میں اپنے مہمانان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب جو کانپور سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ تو عادل صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت خیر مقدم ہے پروگرام فضائل حج میں۔ اور عادل شمیم صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حج پر ہمارے ناظرین کے لیے ایک کلام پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ نامے مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ نامے مدینے کا لیا کرتے ہیں، اور مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، اور درد و آرام میں درد و آرام میں تسکین وہی پاتے ہیں، درد و آرام میں تسکین وہی پاتے ہیں، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں، اور سنتوں کا مبلغ ہو مبارک تجھ کو، سنتوں کا مبلغ ہو مبارک تجھ کو،
سرکار بڑا پیار کیا کیا بات ہے، بہت خوب، اس کو سرکار بڑا پیار کیا کہتے ہیں، اور چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو، چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو، گنبد خضرا کا دیدار کیا کہتے ہیں، گنبد خضرا کا دیدار کیا کہتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کہتے ہیں، ہر جگہ نام مدینے کا لیا کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد عادل شمیم صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور مفتی صاحب، اب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جو مرد حضرات اور خواتین جو سفر حج پر جا رہی ہیں، تو جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ خواتین کا جو احرام ہوتا ہے اس کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی جو احرام کی چادریں ہوتی ہیں ان کے لیے شرائط ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے آج کے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ مرد اور خواتین کے احرام میں کیا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے عنوان سے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے جو خواتین کی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ خواتین اور مردوں کے احرام میں بہت بڑا فرق ہے۔ احرام کی جہاں تک پابندیاں نبھانے کی بات ہے، جیسے زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان جو خاص تعلق ہے، احرام کی حالت میں شرعاً وہ منع ہے، اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے، ناخن تراشنا بھی جائز نہیں ہے، اور جسم کے کسی حصے سے بال بھی دور نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں مرد اور خواتین دونوں شریک ہیں۔ البتہ مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا لباس زیبتاً نہیں کریں گے۔ جی، سلا ہوا سے مراد یہ ہے کہ جو لباس بدن کی حیت پر سلا ہوا ہوتا ہے، جیسے کرتا پاجامہ صدریہ وغیرہ، ایسا لباس زیبتاً نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مرد حضرات کو دو چادریں پہننی ہے، ایک چادر نیچے تہمت کی طور پر اور دوسری چادر دونوں شانوں کو اوڑھ کر پہننا ہے۔ خواتین کے لیے ایسی پابندی نہیں ہے، چونکہ خواتین کے لیے حجاب کے اور ستر کے بڑے خاص احکامات دیے گئے ہیں، اس لیے احرام کی حالت میں وہ روزمرہ کا لباس زیبتاً کر سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو اور باریک نہ ہو۔ اور اسی طرح مرد حضرات کے لیے سر کو کھلا رکھنا ضروری ہے اور چہرہ بھی کھلا رکھنا ہے، لیکن خواتین کا احرام چہرے میں ہے، ان کا احرام سر میں نہیں ہے۔ البتہ چہرے کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، اس کی احتیاط
ख़वातीन के लिए बड़ी ज़रूरी है। अब रहा सर पर कपड़ा ढांपा जाता है, जी वो एहराम की वजह से नहीं बल्कि बालों की हिफाजत हर हाल में फ़र्ज़ है, जो सतर में शामिल है। जी यानी एक ऐसा कपड़ा सर के बालों पर बांधा जाए कि जिससे बाल दिखाई न दें। जी हाँ नमाज की हालत में भी इस एहतमाम की ज़रूरत है और एहराम की हालत में भी इसकी पाबंदी उनको निभाना चाहिए। जी इस तरह के और भी बहुत से फ़र्क हैं, इंशाअल्लाह आगे के मौके पर इंशाअल्लाह कुछ उसकी तफसील अर्ज़ की जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन साहब जो हैदराबाद से जुड़े हैं, और हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद आदिल शमीम साहब जो कानपुर से जुड़े हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मुफ्ती साहब, जैसे वालिदैन के साथ उनके जो छोटे बच्चे होते हैं जिन पर अभी हज फ़र्ज़ नहीं हुआ है लेकिन वो अपने वालिदैन के साथ हज पर ज़रूर जाते हैं, तो ऐसे बच्चों पर क्या एहराम की शर्तें लागू होती, इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हज़रत। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बेंगलुरु से। जी सवाल पूछिए। और मुलबागल तालुक से बात कर रहे हैं, कर्नाटका से। जी जी सवाल पूछिए। ये हम मक्के को देखते ही कौन क्या पढ़ना है हज़रत? जी और कोई कौन सवाल? सी दुआ पढ़ना है? और कोई सवाल आपका? नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बेंगलोर से। जी मुफ्ती साहब, पहले इसका जवाब ले लेते हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे जो बेंगलोर से भाई ने सवाल किया? बैतुल्लाह शरीफ पर जो पहली नज़र पड़ती है जी तो ये दुआ की कबूलियत का मौका है, इसलिए इस मौके पर तजर्रो ज़ारी के साथ, खुशू और खुजू के साथ दुआ का एहतमाम करना चाहिए। एक जामे दुआ हदीस पाक कुरान पाक में आई है और हज के मसाइल, हज के अहकाम बयान करते हुए दुआ का जिक्र आया है। और सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस दुआ का एहतमाम फरमाते थे। वो दुआ यह है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाइयाँ अता फरमाइए और आखिरत में भी भलाइयाँ अता फरमाइए और हमको दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। एक और दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नमाज़ों के पास विर्द फरमाया करते थे, जी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह, आपका इसमें पाक सलाम है और सलामती आप ही की तरफ से मिल सकती है। तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, आपकी ज़ात बाबरकत है ऐ अज़मत और जलाल वाले। इस दुआ का एहतमाम भी किया जा सकता है। एक दुआ सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह से मनक़ूल है। एक साहब जो हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, उन्होंने दरख्वास्त की कि मैं क्या दुआ करूं, बैतुल्लाह शरीफ पर जब नज़र पड़ जाए तो मुझे क्या दुआ करनी चाहिए। तो हज़रत ने एक बहुत जामे दुआ सिखाई, ऐ अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दीजिए, यानी ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बना दीजिए कि जब भी मैं दुआ करूं मेरी दुआ कबूल हो जाए। जी अब ज़ाहिर है बैतुल्लाह शरीफ पर जब नज़र पड़ेगी ये दुआ की जाएगी, जब ये दुआ कबूल हो जाएगी तो हर मौके से की जाने वाली दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खुलिया मुबारक की नात सुनना। जी खुलिया मुबारक। कहाँ से बात कर रही हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं आप मोहतरमा?
غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی عادل شمیم صاحب، نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت پیش کریں. جی. ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، نگاہ شفیع الورا ہو رہی ہے، نگاہ شفیع الورا ہو رہی ہے، گناہ گار امت رہا ہو رہی ہے، گناہ گار امت رہا ہو رہی ہے، یہ معراج کعبہ وہ قوسین کیا ہے، یہ معراج کعبہ وہ قوسین کیا ہے، ہمارے حق میں دعا ہو رہی ہے، ہمارے حق میں دعا ہو رہی ہے، اٹھے کس طرح کے در سے نمازی، اٹھے کس طرح کے در سے نمازی، قضا عمر بھر کی ادا ہو رہی ہے، قضا عمر بھر کی ادا ہو رہی ہے، مجھے جان جان سے ملا دو خدا را، مجھے جان جان سے ملا دو خدا را، میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے، میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. بہت خوب، بہت بہت شکریہ محمد عادل شمیم صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ آپ؟ کرناٹکا سے بات کر رہا ہوں فیروزہ. جی سوال پوچھیے اپنا. در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، ان کی آواز میں ایک سنا دو. جی. اور ایک میرا سوال ہے. جی. میں حج کو جانے کے واسطے بہت تڑپ رہا ہوں، کون سی دعا پڑھے تو جا سکتی، ذرا بول کو دو. ٹھیک. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے کرناٹکا سے کال کیا. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو سوال پوچھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 وقت کی نمازوں کا پابندی سے اہتمام کیجیے.
اور روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اس نیت سے کہ اللہ مجھے حج کی نعمت نصیب فرما دیجئے اور مدینہ پاک کی زیارت وہاں کی حاضری مجھے نصیب فرما دیجئے، اور پھر یہ دعا کریں اللہم ارزقنی زیارت حرمی کا و حرمی حبیبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 دعاؤں کو آپ اپنے فون میں محفوظ کر لیجئے، اللہم ارزقنی زیارت حرمی کا و حرمی حبیبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام و زیارت روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعائیں یاد ہو جائیں تو 2 رکعت نفل نماز جو آپ صلاۃ حاجت پڑھیں گی، اسی غرض سے ان کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ سجدہ میں کی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے اسباب بنیں گے اور حج کی سعادتیں اور آپ کو نصیب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس جواب کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم کالر بھیا۔ جی مفتی صاحب، جو والدین، جو میں نے سوال کیا تھا، والدین جو حج پر جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو بچے بھی جا رہے ہیں اور جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے احرام کے کیا کیا شرائط ہیں؟ اسلام کے جتنے احکامات ہیں اس کے صرف بالغ حضرات مکلف ہیں، یعنی مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، وہی احکام کے مکلف ہیں، خواہ مرد ہوں کہ خواتین۔ جی بچے چونکہ جو بچے بالغ نہیں ہیں ان پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، وہ احکام اسلامی کا مکلف نہیں ہیں، ظاہر ہے ان پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ ہاں جب وہ بالغ ہو جائیں گے اور ان کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ بیت اللہ شریف تک جانے آنے کے مصارف برداشت کر سکیں گے اور دیگر ضرورتوں کی تکمیل کا سامان ہو سکے گا، تو ضرور ان پر حج بیت اللہ شریف اس وقت فرض ہوگا۔ لیکن جو چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ حج کے سفر پہ جاتے ہیں، افضل یہ ہے کہ ان کو بھی احرام باندھا جائے، جی ان سے بھی احرام کی نیت کرائی جائے، حتی الامکان احرام کے پابندیوں میں رکھنے کی کوشش کی جائے۔ جی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہو تو اس کی وجہ سے ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، اور جب وہ عمرہ کریں گے والدین کے ساتھ، عمرے کا ثواب بچوں کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، والدین کا نام اعمال میں بھی۔ اور چھوٹے بچے اگر حج کے موقع سے احرام باندھیں گے تو ماں باپ کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ وہ احرام کی پابندیوں کو نبھائیں، لیکن اگر وہ صحیح معنی میں احرام کی پابندیاں نہ نبھا سکیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب رہا وہ حج کا احرام باندھ کر والدین کے ساتھ مناسک حج ادا کریں گے جی تو انشاءاللہ العزیز بچوں کے نام اعمال بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا اور والدین کا بھی اس کا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یار میں بہار سے بات کر رہا ہوں۔ سوال پوچھیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی عالم اپنے تقریر میں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ کے الف کا استعمال کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اس کے بارے میں مفتی صاحب جو تفصیل سے بتایا کہ کیا کہنا چاہیے یا نہیں۔ حج سے متعلق کوئی اور سوال آپ کا؟ اور کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہار سے آپ نے کال کیا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں،
اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد عادل شمیم صاحب جو کانپور سے جڑے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اور عادل شمیم صاحب، نعت کی فرمائش آئی تھی تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے نعت پیش کریں۔ جی۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ محمد عادل شمیم صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا ہے۔ جی مفتی صاحب، حلق اور قصر میں کیا فرق ہے؟ جی حلق کہتے ہیں سر کے پورے بالوں کو نکال دینا۔ جی اگر کوئی سر کے پورے بال وسترے سے نکال دے تو اس کا نام حلق ہے۔ اور قصر کے معنی مردوں کے لیے یہ ہیں کہ پورے سر سے اگر بال بہت بڑے ہوں
تو ایک انگلی کی پوری سے زیادہ بال نکال دینے کا نام قصر ہے. کم سے کم بربو سر سے ایک انگلی کی پوری سے زائد بال نکالنا اس موقع پر ضروری ہے. جی اس کو قصر کہتے ہیں. خواتین کے لیے چونکہ سر کے بال زینت کی چیز ہیں، جی اس لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال عورتوں کے نکالنے سے منع فرمایا ہے. اس لیے خواتین کے لیے احرام سے نکلنے کی جو صورت ہے شریعت نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے تمام بالوں کو جوڑ کر بالوں کے انتہائی حصے سے جی ایک انگلی کی پوری سے کچھ زائد بال نکال دینے سے ان کا احرام مکمل ہو جاتا ہے اور اس طرح ان کا عمرہ بھی ادا ہو جاتا ہے. جی. اور ظاہر ہے اس کا نام بھی قصر ہے. جی مفتی صاحب، اگر عذر کی وجہ سے کوئی صحیح نہیں کر پا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ کہ اس کو کوئی دم دینا پڑے گا؟ چونکہ حج عمرہ اور حج میں صفا مروہ کی صحیح واجب ہے، جی اگر عذر ہو تو عذر دفع ہونے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کی جا سکتی ہے. خواتین کو خاص طور پر اپنا جو مہینے کا دورانیہ ہے جی اس میں وہ طواف نہیں کریں گی، لیکن اس حالت میں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ صفا مروہ کی صحیح کر سکتی ہیں، بشرطے کہ ان کا احرام پاکی کی بشرطے کہ ان کا طواف بیت اللہ پاکی کی حالت میں ہو گیا ہو. اور اگر کوئی عذر مجبوری سے صفا مروہ کی صحیح نہیں کر پا رہا ہو تو ان کو اجازت ہے کہ وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں. جی اور اگر تاخیر ہو جائے، اپنے موقع محل سے آگے بڑھ جائے، تو ظاہر ہے عمرے کے موقع پر احرام کی حالت میں ان کو رہنا پڑے گا، احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد نہیں ہوں گے. اور جب ان کا عذر دور ہو جائے تو پھر صفا مروہ کی صحیح کر کے حلق کرا لینے سے ان کا عمرہ پورا ہو جائے گا. جی بہرحال بہت سی سہولتیں ہیں اس موقع پر. اگر کوئی پیدل چل کر صحیح نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے ان کو ویل چیئر پر بھی صحیح کرنے کی اجازت ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مفتی صاحب، جو خواتین سفر حج پر گئی ہیں، اس کے سلسلے میں ہم سوال لے لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. دیکھ لیجیے کالر کہاں سے، ان کیا سوال ہے. جی 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 السلام علیکم. جی جی میں اسما بول رہی ہوں. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں اسما صاحبہ؟ جی میں بھوپال سے بات کر رہی ہوں. مجھے ایک نعت سننی ہے. جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں کوئی سوال نہیں ہے. میرے آقا آؤ مدت ہوئی ہے موبائلہ سننا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے ضرور بھوپال سے. فرما دینا آپ. جی جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بھوپال سے. جی مفتی صاحب، جو خواتین سفر حج پر گئی ہیں ان کے جو مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ کیونکہ طواف بھی ضروری ہے، وہ جو ہے فرائض میں سے ہے. تو جی شریعت کیا کہتی ہے؟ خواتین کے لیے بہت سی رعایتیں شریعت نے رکھی ہیں. عمرے کا احرام باندھتے وقت اگر خواتین ایسی حالت میں ہوں کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو اس صورت میں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں بھی غسل کر کے احرام کی نیت کر لیں. نماز نہیں پڑھیں گی احرام کی نیت سے، صرف وہ نیت کر لیں گے احرام کی لبیک عمرتن، یہ نیت ہو جائے گی. اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں گی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خواتین کو چاہیے کہ تلبیہ آہستہ آواز سے پڑھیں. تو الحمدللہ وہ عمرے کا احرام اس سلسلے میں باندھ سکتی ہیں. البتہ چونکہ جیسے آپ نے کہا ہے بیت اللہ کا طواف ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے جب مکہ المکرمہ پہنچ جائیں اپنے رہائش گاہ میں مقیم رہیں اور حالت احرام میں رہیں، احرام کی پابندیوں کو نبھاتے رہیں. اور جب پاکی حاصل ہو جاتی ہے تب غسل کر کے بیت اللہ شریف میں جائیں. تب بیت اللہ شریف کا جو طواف فرض ہے عمرے کا وہ ادا کریں. صفا مروہ کی صحیح جو واجب ہے وہ بھی ادا کر لیں. اور پھر سر کے انتہائی بالوں سے ایک انگلی کی پوری سے بال زیادہ قطر لیں گے تو انشاءاللہ ان کا عمرہ ہو جائے گا. اگر حج کا احرام کا موقع ہو تو حج کے احرام کے موقع پر بھی یہی حکم ہے کہ وہ ضرور غسل کریں،
افضل ہے غسل کرنا یا تنظیف کے لیے، جی یعنی پاکی یعنی نظافت کے لیے، نظافت کے لیے یہ غسل کیا جاتا ہے. اس سے ظاہر ہے پاکی تو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو چاہیے کہ غسل کر لیں. غسل کر لینا افضل ہے. جو روز مرہ کا لباس زیم تن کرتی ہیں وہ پہن لیں. نماز نہ پڑھیں بلکہ لبیک حجن یہ نیت کے الفاظ کہہ لیں اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. حج کا احرام شروع ہو جائے گا. جی حج کے پورے مناسک ادا کر سکتی ہیں، جیسے 8 ذی الحجہ کو مینا جا سکتی ہیں، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ جو حج کا اہم ترین فریضہ ہے وہ ادا کر سکتی ہیں، وہاں وقوف کر سکتی ہیں. اسی طرح 9 ذی الحجہ کے بعد والی رات میں مزدلفہ جائیں گی اور وہاں جب رات میں آرام کر کے صبح اٹھیں گی صبح صادق میں، تو ظاہر ہے وہاں مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، جس کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کے دن صبح صادق سے اور پھر آفتاب نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے. تو یہ وقوف مزدلفہ بھی کر سکتی ہیں. اور اب وہ پھر مینا جائیں گی، وہاں وہ جمرات کی رمی کر سکتی ہیں، یعنی جمرہ عقبہ کی رمی 10 ذی الحجہ کے دن واجب ہے. اس حالت میں ان کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کی اجازت بھی حاصل ہے. اس موقع سے چونکہ وہ تمتع کے طریقے پر حج کر رہی ہیں، ان کو اس کے بعد قربانی بھی کرنا چاہیے. ان کے نام سے قربانی بھی دی جا سکتی ہے اور پھر وہ اپنے انتہائی چوٹی کے بالوں سے بال بھی قطر لے سکتی ہیں. اس طرح ان کے احرام کی بہت سی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر 10 11 12 کے دن بھی 11 اور 12 کی بھی رمی جمرہ اولا جمرہ عقبہ جمرہ اولا جمرہ وسطیٰ جمرہ عقبہ تینوں جمرات کی رمی 10 کو بھی انجام دیں گی یا 12 کو بھی. 10 کے دن صرف جمرہ عقبہ کی رمی کریں گی، 11 اور 12 کو تینوں جمرات کی وہ رمی انجام دیں گی. یہ حالت اس میں مانے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اسی حالت میں جب تک کہ پاک نہ ہو جائیں انتظار کریں گی، اور جب پاک ہو جائیں گی غسل کر کے بیت اللہ شریف کا طواف کر لیں گی، جو طواف زیارت ہے جو فرض ہے حج کا، اور اسی طرح صفا مروہ کی صحیح جو واجب ہے وہ بھی ادا کر لیں گی. یاد رہے کہ اس موقع سے اگر وہ طواف زیارت 10 11 12 ذی الحجہ جو غروب آفتاب سے پہلے تک کیا جانے والا طواف فرض طواف ہے، اگر وہ 10 11 12 کو نہیں کر سکی ہیں اس وجہ سے، تو پاک ہونے کے بعد 2 4 دن 5 دن اگر وہ تاخیر سے اگر بیت اللہ شریف کا طواف کرتی ہیں طواف زیارت، اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کر لیتی ہیں، تو الحمدللہ ان کا وہ طواف بھی ادا ہو جائے گا، وہ فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، صفا مروہ کی صحیح جو ان کے ذمہ واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی. اس تاخیر کی وجہ سے ان پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا. البتہ مرد حضرات بلا وجہ تاخیر کریں گے، یہ کہ خواتین جو پاکی کی حالت میں ہیں وہ بلا وجہ بلا عذر کے تاخیر کریں گے تو ظاہر ان پر دم واجب ہو جائے گا. لیکن ایسی خواتین کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے کہ تاخیر کی وجہ سے ان پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کرناٹک سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیں اپنا. استطاعت ہونے کے باوجود بھی عاقل و بالغ ہونے کے باوجود بھی حکومت کی طرف سے پابندی کی گئی ہے کہ ایج لمٹ. جی اگر ورنہ اسی سال اگر انشاءاللہ آئندہ سال بھی اگر حکومت اجازت دی جی بغیر عمر کے حساب سے جی تو انشاءاللہ اس درمیان اگر انتقال ہو گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا اس کا حج ادا ہو گیا؟ کیا اس کا جو اس کی ناکامی ہے اس کی بدقسمتی ہوگی؟ اس کے بارے میں جواب دیجیے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کرناٹکا سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اگر نیت کر لی حج کی لیکن عمر ہمارے بھائی نے بڑا جی اہم سوال کیا. جی جی مفتی صاحب ہمارے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی صاحب استطاعت ہو کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہو جی لیکن عمر کی تحدید حکومت نے عائد کر دی ہے کہ 65 سال کے زیادہ عمر والے حج نہیں کر سکتے، تو ان کو چاہیے کہ انتظار کریں آئندہ سال کے لیے. اگر آئندہ سال تحدید ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ فریضہ ادا کر لیں، حج کا فریضہ ادا کر لیں. لیکن یہی پابندی باقی رہے، یہی پابندی برقرار رہے، اور اس دوران اگر ایسے حاجی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو چاہیے وصیت کر جائیں. یہ وصیت کریں کہ یہ حج مجھ پر فرض ہے، اس لیے میرے متروکے سے پہلے میرے حج کے مصارف کسی کو دے کر ان کی طرف سے
میں ان کی طرف سے نہیں، میری طرف سے ان سے حج کروایا جائے، اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اس کی وصیت کرنا چاہیے۔ جب وصیت کرتے ہیں تو جو کچھ متروکہ مرحوم چھوڑیں گے اس میں 1/3 کی حد تک چھوڑے ہوئے کل مال کے 1/3 حصے تک جو حج کے اخراجات ہیں وہ پورے ہو رہے ہوں تو ظاہر ہے کسی اور کو ان کی طرف سے حج بدل کروایا جائے گا تاکہ ان کا فریضہ ادا ہو جائے۔ ایسے عذر کی صورت میں حج جیسی عبادت میں نیابت جائز ہے، یعنی کہ دوسرا ہماری طرف سے حج ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی اس قدر بیمار ہو جائے، سفر کرنے کے لائق نہیں ہے، اس پر حج فرض ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کسی اور سے اپنا حج کسی اور سے حج بدل کے طور پر ادا کروائے۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ اس طرح حج بدل کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بھوپال سے۔ جی بھوپال سے جی سوال پوچھ کیجیے اپنا۔ مجھے پوچھنا تھا کہ اپنے پاس اتنا پیسہ ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، مکان کے لیے پیسہ رکھا ہے تو حج فرض ہو گیا کہ پہلے حج کرنا ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بھوپال سے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ زندگی میں آپ کے ہاں اتنا سرمایہ آ گیا ہو جس سے آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے، گو کہ آپ کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے تب بھی آپ پر حج فرض ہے۔ ظاہر ہے مکان کی خریدی لازم نہیں ہے، کرائے کے مکان میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ رقم جو مکان کی خریدی کے لیے رکھی گئی ہے اگر وہ اتنی ہے کہ اس سے حج فرض ہو جاتا ہے تو ضرور ان کو حج کرنا چاہیے، ان پر حج فرض ہے، اس فریضے کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ احرام کے حوالے سے جی فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ مرد و خواتین میں جو ایک نمایاں فرق، جی احرام کے حوالے سے مرد و خواتین میں جو نمایاں فرق ہے وہ ایک بات ضروری ہے، اس کو عرض کر دینا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں مرد حضرات کے لیے ایسی چپل پہننا چاہیے جس سے پنجے کی ابھری ہوئی ہڈی کھلی رہے اور ٹخنے کھلے رہیں، لیکن خواتین کے لیے اس کی پابندی نہیں ہے۔ خواتین اگر احرام کی حالت میں چاہتی ہیں تو موزے پہن سکتی ہیں، خفین پہن سکتی ہیں اور جوتا پہن سکتی ہیں کہ جس سے پنجے کی ہڈی چھپ جاتی ہو یا ٹخنے کی ہڈیاں چھپ جاتی ہوں۔ ظاہر ہے اس سے ان کے احرام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کے لیے اس کی رخصت ہے، اجازت ہے، البتہ مرد حضرات کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور عادل شمیم صاحب نعت کی بھی فرمائش ہمارے پاس آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی، دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی، میرا سویا مقدر جگا دیجئے، دل کا ارمان ہے کہ دل کا ارمان کہ دل کا ارمان ہے، آرزو ہے یہی، میرا سویا مقدر جگا دیجئے، مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین، مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین، سبز گنبد کسی دن دکھا دیجئے، دل کا ارمان ہے کہ پیار سے بولی ایک دن یہ زہرا کے لال،
سنیے ایک بات میری یوں پیارے بلال، پیار سے بولی ایک دن یہ زہرا کے لال، سنیے ایک بات میری یوں پیارے بلال، جو سناتے رہے نانا جان کو میرے، جو سناتے رہے نانا جان کو میرے، وہ عزا آج پھر سے سنا دیجئے، دل کا ایمان ہے آرزو ہے یہی، میرا سویا مقدر جگا دیجئے، مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین، سبز گنبد کسی دن دکھا دیجئے، دل کا ارمان ہے۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ محمد عادل شمیم صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جموں کشمیر سے۔ سوال پوچھیے اپنا۔ مفتی صاحب کو سلام میری طرف سے۔ جی مفتی صاحب سے یہ بھی کہنا کہ دعا کرنا۔ جی سوال ہے کہ ذی الحج کے جو روزے ہیں نا، جی ہاں، کیا ہم وہاں رکھ سکتے ہیں؟ جیسے مکے میں ہوں گے، جی ذی الحج کے روزے وہاں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ بس شکریہ، بہت بہت شکریہ جموں کشمیر سے آپ نے کال کیا۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ 9 ذی الحجۃ الحرام یعنی عرفہ کے دن کا روزہ افضل ہے، مستحب ہے ان کے لیے جو حج کے مناسک ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جی جو غیر حاجی ہیں ان کو ضرور عرفہ کے دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی زیادہ فضیلت وارد ہے۔ ویسے اگر کوئی پہلی ذی الحجہ ہی سے روزے رکھنا چاہتا ہو جی تو 9 ذی الحجہ تک بھی روزے رکھنا ان کے لیے افضل ہے اور اجر و ثواب کی بات ہے۔ تاہم حجاج کرام چونکہ مناسک حج ادا کرتے ہیں، مسلسل ان کو پیدل چلنا پڑتا ہے اور مناسک کی ادائیگی میں ان کو بڑی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، راتوں کی نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے، اس لیے شفقتاً ان کے لیے یہ حکم ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ نہ رکھیں تاکہ مناسک حج بشاشت قلبی سے ادا ہو سکیں۔ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور یہ شفقتاً حکم دیا گیا ہے چونکہ روزہ رکھنے سے ان کے اندر کمزوری آ سکتی ہے، ضعف طاری ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے مناسک حج کی ادائیگی میں خلل ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاطاً روزہ نہ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے حجاج کرام کو۔ لیکن اگر کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ طاقت و قوت رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے اس پر کمزوری طاری نہیں ہوگی اور مناسک حج وہ بہت بہتر طریقے پہ ادا کر سکے گا، تو ان کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ غیر حجاج کرام کے لیے اولا یہی ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اور حجاج کرام کے لیے روزہ رکھنا خلاف اولا ہے۔ یہ مختصر سی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ ویسے عشرہ ذی الحجہ کی یعنی پورے 9 دن کے عید کے دن کا روزہ تو ناجائز ہے۔ 9 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک اگر غیر حاجی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے باعث فضیلت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے شریعت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیجیے۔ جو خواتین سفر حج پر جا رہی ہیں اور ان کے مخصوص ایام شروع ہو گئے یا شروع ہونے والے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ دوا کا استعمال کر سکتی ہیں کہ تاکہ ان خاص ایام کو روکا جا سکے؟ اسلام نے ان کو ایسی تکلیف نہیں دی ہے کہ وہ دواؤں کا استعمال کر کے فطری دورانیے کو روکیں۔ جی بسا اوقات فطری دورانیے کو دواؤں سے روکنے کی وجہ سے نقصان کا شدید خطرہ رہتا ہے، اس لیے شریعت نے چونکہ رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے خواتین کو افضل ہے، بہتر ہے کہ دواؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ احرام کا موقع ہو، عمرے کا دورانیہ شروع ہو چکا ہو تو وہ نیت کر کے احرام باندھ سکتی ہیں
اور اگر احرام کی نیت کرنے کے بعد درمیان میں ایسا موقع شروع ہو گیا ہو تب بھی وہ احرام جاری رکھ سکتی ہیں، پاک ہونے کے بعد غسل کر کے عمرہ کے مناسک ادا کر سکتی ہیں۔ حج کا موقع ہو، اگر حج کے آغاز پر انہوں نے احرام باندھا ہے، حج کے آغاز کے سلسلے میں اس موقع سے دورانیہ شروع ہو چکا ہو یا اس موقع سے دورانیہ نہ شروع ہوا ہو بلکہ حج کی نیت کر کے احرام باندھ لینے کے بعد ایک آدھ دن کے بعد یا 2 دن کے بعد اس کا دورانیہ شروع ہو گیا ہو تب بھی کوئی الجھن کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس حالت میں وہ حج کے موقع پر سوائے بیت اللہ شریف کے سارے مناسک ادا کر سکتی ہیں، اور حج بیت اللہ شریف پاک ہونے کے بعد کریں گی ظاہر ہے، تو اس تاخیر کی بنا پر ان پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ جب اس شریعت نے یہ سہولتیں مہیا کی ہیں تب یہ دوائیں کھانے کی تکلیف کیوں کی جائے؟ اس کے باوجود کوئی دوائیں کھاتی ہے تو اجازت ہے، شرعاً منع نہیں ہے، لیکن ہر نقصان دہ چیز سے بچنا یہ شریعت کی ہدایت ہے۔ جی، اور مفتی صاحب ابھی جیسے روزوں کی آپ بات فرما رہے تھے، اگر وہاں پہ روزے نہیں رکھ پاتے تو کیا اپنے وطن میں آ کے ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے روزہ رکھنے کے دن وہی ہیں، یوم عرفہ روزہ رکھنے کے لیے مختص ہے۔ جی جی، اگر کسی نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا ہے اور حاجیوں کو تو نہیں رکھنا ہے، لیکن جن کو رکھنا چاہیے افضل اولا ہے ان سے بھی چھوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا ان پر واجب نہیں ہے۔ صرف ماہ رمضان کے روزے ایسے ہیں کہ جو چھوٹ جاتے ہیں تو ان کی قضا واجب ہے۔ اسی طرح نظر کے اگر کوئی روزے ہیں نہیں رکھ سکا ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ انتہا میں 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حج کے موقع سے جو واجبات حج ہیں ان میں طواف وداع بھی واجب ہے، یعنی رخصتی کا طواف۔ جب بیت اللہ سے ہم رخصت ہو کر اپنے وطن آئیں گے تو ایک طواف کرنا واجب ہے۔ یہ طواف ضروری نہیں ہے کہ واپسی کے موقع پر ہی کیا جائے، بلکہ طواف زیارت کر لینے کے بعد اگر کسی نے نفل طواف کر لیا ہے، اس میں طواف وداع کی نیت نہیں کی ہے، تب بھی وہ نفل طواف ان کے حق میں طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اس موقع سے اگر خواتین نماز پڑھنے کی حالت میں نہ ہوں اور وہ انہوں نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفل طواف بھی نہیں کیا ہے تو یہ طواف ان سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی یہ طواف اگر وہ نہیں کریں گے اس حالت کی وجہ سے تو شریعت نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور محمد عادل شمیم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔ اللهم لبيك لبيك